اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچے، جب یہ بلوغت کی حد تک پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، ان کے لیے اچھے کپڑے، ان کو غسل کیا جائے، انہیں خوشبو لگائی جائے، انہیں سرما لگایا جائے، انہیں اچھی طرح تیار کیا جائے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ خیریت ہے کہ آج بیٹے کو اتنے تیار کر کے کدھر لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاجرہ، میں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے دوست کے ہاں دعوت پہ لے کر جا رہا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چھری اور رسی دے دو، ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کروا کر آپ جنگل کی جانب بڑھ گئے۔ وادی منا بیت اللہ شریف سے تقریباً 3 میل دور تک آپ وادی منا کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام سبیرہ ہے، اس پہاڑ کے دامن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لے کر گئے۔ اب رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ وہ شیطان کہنے لگا، ابراہیم مجھے یوں لگتا ہے وہ جو آپ کو خواب آیا تھا، وہ خواب میں کسی اور نے نہیں بلکہ شیطان نے تمہیں حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فوراً کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان تو یہاں سے بھاگ جا، وہ میرے رب کا حکم ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر ابلیس کہنے لگا، بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ وہ شیطان کہنے لگا، اسماعیل نہیں، وہ لکڑیاں کاٹنے نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا، مجھے وہ ذبح کیوں کریں گے؟ آخر اتنی منتوں اور اتنی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹا دیا اور باپ نے بیٹے کو جوان کیا۔ اب باپ بڑھاپے کے سہانے آج پہنچا، آج اسے ضرورت ہے بیٹے کی، اور وہ آج اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کیسے کرے گا؟ شیطان کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تصور کرتے ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ان کے رب نے دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اچھا اگر تو رب نے حکم دیا ہے تو اسماعیل ایک یا کروڑوں بھی حاضر ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ والد پیچھے ہٹیں گے نہ بیٹا پیچھے ہٹے گا۔ اب یہاں بھی کام نہ بنا تو ابلیس جا پہنچا حضرت ہاجرہ کے پاس۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آ پہنچا تو حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا بیٹا کدھر ہے، باپ کدھر ہے، ابراہیم کدھر ہے، اسماعیل کدھر ہے؟ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ وہ تو جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ کہا، وہ لکڑیاں کاٹنے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بھئی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کریں گے؟ وہ تو بڑی محبت کرتے، اتنی محبت تھی بیٹے سے تو وہ کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہنے لگا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم رب نے دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہنے لگی کہ اے مردود، مجھے تو شیطان ہی لگتا ہے، اگر رب نے حکم دیا ہے ایک اسماعیل کیا کروڑوں اسماعیل قربان ہے، ایک اسماعیل کیا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا یار، لیکن یہاں پہ کلیجہ کیسا ہے، یہاں پہ انداز کیسا ہے، ماں کی ممتا کیسی ہے۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ انسان کی بندگی کا رشتہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ کہا تو شیطان کی یہاں بھی بات نہ چلی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب وادی منا کے پہاڑ پر ایک پہنچے نا، وہاں پہ جا کر آپ تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر کہنے لگے بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
اور یہ حق اور سچ ہوتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ نبیوں کے خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہی ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے اسماعیل بتاؤ اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، تم اس بارے میں کیا خیال کرتے ہو۔ حالانکہ یہاں پہ پوچھنے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، آپ ساری تیاری کر کے آئے تھے، لیکن آپ قیامت تک بتانا چاہتے تھے باپ اگر ستھرا ہوتا ہے تو بیٹا بھی کتنا ستھرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فانظر ماذا تری، اے اسماعیل بتا پھر تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی اے میرے والد گرامی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزرے، جو حکم دیا ہے ذبح کرنا، اگر اس سے بھی اوپر کا کوئی حکم ہے تو وہ بھی کر گزرے۔ ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی جب بھی کسی کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کو منہ کے بل نہیں لٹایا جاتا، یعنی منہ سامنے ہوتا ہے، پشت نیچے کی جانب ہوتی ہے، لیکن ابا جی جب مجھے لٹائے نا تو میرا چہرہ نیچے کرنا، میری پشت اوپر کو کرنا، مجھے اس انداز میں لٹانا۔ اور کہنے لگے ابا جی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑی رک رک کے چلے اور آپ کے ہاتھ کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اور ابا جی مجھ سے ذرا اپنی آنکھوں کو چرا لینا، مجھے نہ دیکھنا، مجھ سے اپنی آنکھیں پیچھے کر لینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں میرا خون دے کر آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اور کہا ابا جی بات یہ ہے جب گھر جائیں گے نا تو اماں پوچھے گی جوان بیٹا تھا کدھر گیا ہے، اتنا روبرو بیٹا ہے وہ کدھر گیا ہے۔ یوں کرنا کہ میری قمیض لے جانا اور میری قمیض میری والدہ کو دے دینا۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب کو ملی تھی تو انہیں بھی سکون مل گیا تھا، میری قمیض لے جانا تو میری ماں کو بھی سکون مل جائے گا، انہیں بھی سرور آ جائے گا، انہیں بھی اطمینان ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں آپس میں چلنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کو منہ کے بل لٹایا اور جب آپ پر چھری چلانے لگے۔ اب چھری ایسی ہے کہ جناب وہ چلتی نہیں، چھری ایسی ہے کہ چلتی نہیں، آپ چھری کو چلاتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں۔ آپ نے جلال میں آ کر اس چھری کو پھینکا، جب پھینکا تو وہ کیا ہوا کہ وہ پتھر تھا، وہ پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز وہ چھری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے کہنے لگے کہ تو کیوں نہیں چلتی، کہ اتنی تیز چھری اور اسماعیل کے گلے پر نہیں چلتی، میرے رب کا حکم پورا کرنے میں میری مدد کیوں نہیں کر رہی۔ وہ چھری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک مجھے بولنے کا موقع دے۔ اللہ نے موقع دیا تو وہ چھری ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم چھری کا کام ہے کاٹنا، آج مجھ پہ تو غصہ آ رہا ہے، آج مجھ پہ تو جلال آ رہا ہے، آج مجھ پہ تو گرم ہو رہے ہو، لیکن بتاؤ جب آگ میں آپ گئے تھے، آگ کا کام تھا جلانا، نمرود کی آگ نے آپ کو تو نہیں جلایا، نمرود کی آگ نے آپ کو نہیں جلایا، آپ کو تب جلال نہیں آیا آگ پہ، تب آپ گرم نہیں ہوئے آگ پہ کہ جلا کیوں نہیں رہی۔ کہا میں کیسے گرم ہو جاتا، کیونکہ آگ کو اللہ نے فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ وہ چھری کہنے لگی جس آگ کو خدا نے حکم دیا تھا اسی خدا نے مجھے بھی حکم دیا ہے، اسی خدا نے مجھے بھی حکم دیا۔ خلیل تو ایک بار مجھے کہتے ہو کہ اے اسماعیل کی گردن پہ چل، لیکن اللہ 70 بار مجھے کہتا ہے اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنا۔ لیکن پھر بندہ بھی رب کا ہو، خلیل بھی رب کا ہو، اس کی موڑی کیسے جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں مجھے تو حکم یہی ہے، مجھے تو حکم یہی ہے کہ اس کی گردن کو کاٹنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا میرا حکم ہے کہ تو نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی وہ کہا تھا نا کہ جناب کہ اللہ رب العزت کی بندگی اتنی کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے پوچھا گیا نا حضرت آپ جو بھی کہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے، آپ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، آپ مرید سے جو کہتے ہیں ویسے ہی ہو
جاتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے کہا تھا ایک وقت تھا کہ فرید نے اللہ اللہ کر کے اپنے یار کو منایا ہے، اب یار اتنا راضی ہو گیا ہے، پہلے جو یار کہتا تھا فرید وہ کرتا تھا، اب فرید جو کہتا ہے یار وہ کرتا ہے۔ ارے بندہ جب رب کا اتنا ہو جاتا ہے، حضرت حاجرہ کو دیکھ لیں، جناب والا ادھر سے حضرت حاجرہ کبھی ادھر جاتی ہیں صفا مروہ پہ، کبھی ادھر جاتی ہیں صفا مروہ پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جب پانی جاری ہوتا ہے، اب چشمے کا کام ہے پھیل جانا، چشمے کا کام ہے بہہ جانا، لیکن حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے زم وہیں پہ رک گیا، وہیں پہ حد بندی ہو گئی، وہیں پہ کنویں چلنے لگے، وہیں پہ پانی جاری ہونے لگا، نہ سیلاب بنتا ہے، قیامت تک یہ پانی جاری رہے گا۔ لیکن حضرت حاجرہ نے جہاں کہا تھا زم یہ پانی وہیں پہ رک رک کے چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس چشمے نے بھی رب سے پوچھا تھا اے مالک تیرا حکم ہے چلنا ہے، حاجرہ کا حکم ہے رک جانا ہے، کرو کیا؟ فرمایا بات یہ ہے ہر بات حاجرہ نے میری مانی ہے، ایک بات خدا حاجرہ کی بھی مانتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری چلانے کے لیے جب خلیل نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، اب وہ چھری چلنے لگی، اب چھری رب سے کہنے لگی مالک اب تیرے خلیل کا تیرے نبی کا حکم ہے، اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اب تو چل پڑ، اب چلائے نہ خلیل تو چل پڑنا۔ ادھر سے چھری کو حکم دیا، ادھر سے جبریل کو حکم دیا، ادھر چھری کو حکم دیا کہ چل پڑ، ادھر سے جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جا، جنت سے دمبا لے جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی، جب اطمینان ہو گیا کہ بھئی چھری چل چکی ہے، ذبح ہو چکے ہیں، جب پٹی اتاری تو دیکھا دمبا ذبح ہے، اسماعیل کھڑا ہے، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے دمبا ذبح ہو چکا۔ جب یہ دیکھا نا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دیکھا نا کہ دونوں سلامت ہیں، دونوں سلامت ہیں، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف دمبے کو دیکھتے ہیں، یہ ہوا تو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ابراہیم کو بھی بچایا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچایا، اور ان کی جگہ پہ دمبا بھیج کر اللہ نے ذبح عظیم کو فدیہ بنا دیا ہے، ذبح عظیم کو فدیہ بنا دیا ہے۔ یاران محترم برادران اہل سنت، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اے اسماعیل یہ بعد والوں کے لیے ترکہ چھوڑ دیں گے، یہ بعد والوں کے لیے طریقہ چھوڑ دیں گے، 10 ذوالحجہ کو دمبے کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بعد والوں کے لیے ہم طریقہ چھوڑ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ، قرآن پاک کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو ہم چھوڑ دیں گے بعد والوں کے لیے۔ بھئی تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ہے۔ 10 ذوالحجہ کو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ 10 ذوالحجہ کو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ 10 ذوالحجہ کو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ 10 ذوالحجہ کو ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ 10 محرم الحرام ہم تو امام حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر اس پہ اختلاف کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث پاک میرے محبوب 10 محرم کا روزہ رکھتے، پوچھا گیا کیوں رکھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کیونکہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا۔ میرے محبوب 10 محرم الحرام کو کس کی یاد مناتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی یاد مناتے تھے۔ 10 محرم الحرام کو کس کی یاد مناتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے تھے۔ اچھا 9 ذوالحجہ جو کل کا دن گزرا ہے نا، کل کا دن گزرا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ ہمارے نزدیک عید کا ہی دن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کو بھی ہم خوشی منایا کرتے تھے کیونکہ اس دن عام اللہ معافی دیتا ہے، عام معافی دیتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم اس دن بھی خوشیاں منایا کرتے، عید منایا کرتے۔ اب 9 ذوالحجہ ہے کیا دن؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، حضرت اماں حوا جب زمین پر آئی تو پوری دنیا کا انہوں نے سیر کی، پوری دنیا میں ایک دوسرے کو تلاش کیا۔ 9 ذوالحجہ کا دن تھا کہ جب عرب کی سرزمین پر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، عرفہ عرفان معرفت تعارف،
یہ سارے الفاظ کا مادہ اور مفہوم ایک ہی ہے، پہچاننا۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت آدم اور حضرت ماں حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ آج تک ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ حضرت آدم کی یاد منا رہے ہیں، حضرت آدم کی یاد منا رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور تو کیجئے گا، تھوڑا سا تفکر تو کیجئے گا۔ فرقہ واریت کی بات نہیں، اہل محبت کے لیے محبت کی بات چھوڑ کے جاؤں گا۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، آج 10 ذی الحجہ کو ہم حضرت ابراہیم کی یاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یاد منانا سنت ہے، بدعت نہیں۔ ہم 10 ذی الحجہ کو ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب یہ 10 ذی الحجہ حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ دن منانا سنت ہے، بدعت نہیں۔ ہم 10 محرم الحرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ بدعت نہیں، سنت ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، 9 ذی الحجہ ہم حضرت آدم کی یاد مناتے ہیں، حضرت ماں حوا کی یاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ بدعت نہیں، سنت ہے۔ ارے وہ کیسا امتی ہے جو ابراہیم کی یاد کو تو سنت کہے، اسماعیل کی یاد کو تو سنت کہے، موسیٰ کی یاد کو تو سنت کہے، آدم کی یاد کو تو سنت کہے، لیکن جب 12 ربیع الاول آئے وہ کہے بدعت ہے۔ ابراہیم کی یاد سنت، ابراہیم کا دن منایا مصطفیٰ نے، اسماعیل کا دن منایا مصطفیٰ نے، آدم کا دن منایا مصطفیٰ نے، اماں حوا کا دن منایا مصطفیٰ نے، اور یہ سارے انبیاء کے دن منا کر میرے محبوب نے اعلان کر دیا، اے کائنات والو، نبیوں کے دن منانا بدعت نہیں ہوتا، خدا کا حکم ہوتا ہے، مصطفیٰ کی سنت ہوتی ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہم انبیاء کا دن مناتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کا دن منانا جائز ہے، ابراہیم کا دن منانا جائز ہے، تو یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کا دن منانا بھی جائز ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، اللہ رب العزت نے یہ آج کا دن 10 ذی الحجہ، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا، قربانی کے جانور کو قربان کرنا۔ اور اس موقع پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ قربانی کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جانور کے قریب آ جاؤ، کہ جیسے ہی جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، اللہ کریم اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر، کہ آج تک ان کے سوال پر جو جواب محبوب نے عطا فرمایا ہم سب کو تسکین مل جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب میرے محبوب نے اتنا فرمایا نا، تو سیدہ کہنے لگی، ابا جان کیا یہ اجر صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ کیا یہ اجر صرف ہمارے اہل بیت کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میری آل کے لیے بھی ہے، میری امت کے لیے بھی ہے، میری امت کے لیے بھی۔ تو کوشش کریں کہ جن کے نام کی قربانی ہو، اگر وہ اپنے جانور کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو اپنے جانوروں کے پاس موجود رہیں۔ اور تکبیر کہنے کے لحاظ سے جو تکبیر کہے، یہ یاد رکھیں کہ اس کو تکبیر کے الفاظ صحیح آتے ہوں۔ اگر تکبیر صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور جو بندے ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ کسائی جو ہوتے ہیں نا، وہ تکبیر کہتے ہیں، وہ چھری چلاتے ہیں، لیکن ساتھ میں نا کوئی گھر کے اہل خانہ اپنا اپنا ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے، جتنے بھی مل کر قربانی کے جانور پہ چھری چلائیں گے، سب پر تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ ایک بندے پر ہی تکبیر پڑھنا لازم نہیں، جتنے جتنے بندے ہاتھ لگائیں گے، چھری کو بھی اگر ہاتھ لگاتے ہیں، اگر کسائی کے ہاتھ کوئی پکڑ لیتے ہیں تو سب پر تکبیر پڑھنا ضروری ہے، سب پر تکبیر پڑھیں گے، جو جتنے بھی ہیں ہاتھ لگانے والے سب تکبیر پڑھیں گے۔ ویسے بھی جب جانور ذبح ہو تو کوشش کیا کریں اس پس منظر کو یاد کیا کریں، اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج ہم ذبح ہو رہے ہوتے، تو آج ہماری جگہ اگر جانور ذبح ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں سیٹیاں نہیں بجانی چاہیے، بلکہ جانور کو ذبح کرتے وقت جتنے لوگ پاس موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ بھی تکبیر کہا کریں، وہ بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نیت 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا
مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اور اس تکبیر تحریمہ میں یہ خیال رکھا کریں کہ امام سے پہلے یا امام کے برابر تکبیر نہ پڑھا کریں، پہلے امام تکبیر پڑھے پھر اس کے پیچھے آپ مقتدی تکبیر پڑھا کریں۔ بعض نمازی کیا کرتے ہیں، امام سے پہلی تکبیر کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، امام کی تکبیر سے پہلے اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی وہ نماز میں شامل نہیں ہوتا۔ نماز میں اللہ اکبر پڑھا جائے گا، سب اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، امام اور مقتدی سب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام آہستہ آواز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ سب مقتدی خاموشی سے قراءت کو سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی پھر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھیں گے اور 3 تکبیروں کے بعد پھر قراءت کی جائے گی۔ جب قراءت ہوگی تو سب خاموشی سے سنیں گے، پھر رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو وہی تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو بلند کریں گے، چھوڑ دیں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پہ بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے زائد 6 تکبیریں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر آگے رکوع، سجدے اور پھر تشہد پڑھی جائے گی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ سبھی احباب خطبہ پڑھ سن کر جایا کریں۔